وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزت دار بہنیں، عزت دار بھائی، پیارے بچوں، آپ سب کا استقبال ہے، ویلکم ہے اس ہمارے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایپیسوڈ 63 میں۔ الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں پھر سے جمع کیا ہے تاکہ ہم اس کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کریں۔ آپ اپنا قیمتی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جاننے میں استعمال کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کا آنا بیٹھنا قبول کرے، آمین یا رب العالمین۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے دل اور دماغ میں محفوظ کر، جو سبق ہے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، اسے سمجھنے والا بنا، اسے حاصل کرنے والا بنا اور عمل کرنے والا بنا، آمین یا رب العالمین۔ جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ سیرت جاننے سے قرآن بھی سمجھنا آسان ہوتا ہے، کئی سارے پرابلمز، تکلیفوں کا سلیوشن اسی سیرت میں ہمیں ملتا ہے، اور کئی ایسے موڑ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی کی ہے کہ اگر کافر کے بیچ میں آپ زندگی گزار رہے ہو تو آپ کو کیا کرنا ہے، پریشانی آ گئی تو اس کا سلیوشن کیا ہے، تکلیف میں اللہ کی مدد کیسے آئے گی، مسلمان معاشرے میں اگر تکلیف آ جاتی ہے تو آپس میں ایک دوسرے کی مدد کیسے کرتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے جو محبت کے ساتھ دیتے ہیں، وہ تمام چیزیں ہمیں اسی موڑ پر ملے گی۔ اور سب سے ضروری چیز، جب تکلیف حد سے زیادہ بڑھ جائے، جب زندگی بالکل گلے تک اگر پھنس جائے، اس وقت میں دنیا کیسے گزارنا ہے یہ بھی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ لاسٹ کچھ ایپیسوڈز میں آپ نے سنا تھا کہ مکہ کے مسلمانوں پر حملے شروع ہو گئے تھے، مکہ والوں نے دھمکی دے دی تھی کہ ہم تمہارے گھروں میں گھس کر تمہیں ماریں گے۔ ہمیں بھی یہ بات پتہ ہے کہ جب طوفان آنے سے پہلے ہم طوفان سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، گھر میں اگر پانی گھسنے کا امکان ہو تو دروازے بند کر لیتے ہیں۔ ایسے ہی اگر ہمیں پتہ ہو کہ موسم خراب ہے، باہر بارش ہونے والی ہے، تو ہم گھر سے چھاتا لے کر نکلتے ہیں۔ ایسے ہی یہاں مدینہ میں مسلمان امن سے ہے، لیکن مکہ کے جو قریش ہے، کافر ہے، وہ دھمکی دیتے ہیں کہ ہم تمہارے گھر میں گھس کر تمہیں ماریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پلان بنایا کہ انہیں کا آنے سے پہلے، یعنی دھمکی دی وہ آ تو جائیں گے، انہیں آنے سے پہلے کسی نہ کسی طرح مدینہ کو حفاظت میں لے لیں، مدینہ کو کسی طرح سے اس کے جو سائیڈوں میں دیواریں تو نہیں اٹھا سکتے، لیکن اس کے جو قبیلے ہیں ان کو اپنے قابو میں لے لیں، انہیں اپنے ساتھ جوڑ لیں، کسی طرح مدینہ کو ڈیفنس بنا لیں کہ جب وہ آئے تو مقابلے کے لیے ہم تیار ہو، ہوشیار ہو، کسی طرح کا بھی خطرہ اگر ہمارے سر پر ہو تو ہم اسے سنبھالنے کے لیے ہمارے پاس کیپیسٹی ہو، کیونکہ جنگ کا اعلان تو مکہ والوں نے پہلے ہی کر دیا تھا۔ آپ سب کو یاد ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کرنے کے لیے 11 نوجوان آپ کے گھر کے بالکل باہر تھے، اور اس کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ مدینہ آ گئے تو مدینہ میں جینا مشکل کر دیا، کہ جب مسلمان مدینہ میں امن سے، سکون سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں تو ان لوگوں نے ستانا شروع کر دیا، ڈرانا شروع کر دیا، دھمکی دینی شروع کر دی کہ مسلمان تم جہاں پر بھی جاؤ گے ہم تمہارے پیچھے ہوں گے۔ اتنا ہونا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مسلمانوں کو اجازت دے دی کہ تم لوگ ظلم کا بدلہ ظلم سے دو، اور اگر کوئی تم پر لاٹھی اٹھائے گا تو تم بھی اس کے خلاف تلوار اٹھاؤ۔
اگر تمہیں کوئی پتھر سے مارتا ہے تو تم بڑی اینٹ سے اس کا جواب دو۔ یہاں ہمارے کمانڈر نے فوجی دستے تیار کیے، انہیں آس پاس بھیجا اور کچھ دستوں کو دور بھیجا تاکہ آس پاس کے لوگ قابو میں رہے اور مکہ والوں کی بھی ہمیں خبر ملے کہ وہ کیا کرنے والے ہیں، کہ وہ کیا لے کر جا رہے ہیں، کیا لے کر آ رہے ہیں، ان کی تیاری کیا ہے، ان کے روٹس کون سے ہیں، وہ کہاں بیٹھتے ہیں، کہاں کھاتے ہیں، یہ تمام چیزیں۔ آپ کو یاد ہوگا ہمارے کمانڈر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی مدینہ میں آتے ہیں، ہجرت کا پہلا سال، آپ کی عمر 53، مہینہ ربیع الاول میں، مسلمانوں کی تربیت وہیں سے شروع ہوتی ہے۔ یہودیوں کے ساتھ، کافروں کے ساتھ، مدینہ والوں کے ساتھ ایگریمنٹ ہوتا ہے، مسجد نبوی کی تعمیر ہوتی ہے اسی 6 مہینے میں۔ اور جب مسلمانوں کو خطرہ تھا کہ باہر کے لوگ اگر ہم پر حملہ کریں گے تو ایک چھوٹی سی فوج بھی تیار کر لی۔ اب جیسے ہی رمضان آیا، آپ نے سب سے پہلا سریہ بھیجا کہ جا کر مکہ والوں کی جاسوسی کریں اور انہیں ڈرا بھی دے، انہیں بتا بھی دے کہ تم لوگوں نے جو دھمکی دی تھی اب اس کا تمہیں بدلہ ملے گا، یعنی تم لوگ آتے ہو، شرارت کرتے ہو، یہاں سے چلے جاتے ہو، تو اب تمہاری شرارت کا بدلہ لینے کے لیے ہم تیار ہیں۔ اب اگر تم لوگ کوئی چال چلو گے تو تمہارے تجارت کے راستے میں ہم ہڈی بن جائیں گے، یعنی تمہارا تجارت کا راستہ ہم روک دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوج کو یہ بتایا کہ ان لوگوں نے تمہیں دھمکی دی، یعنی مسلمانوں کو دھمکی دی، اب ہماری باری کہ اب ہم ان کو ڈرائیں، یعنی اب ہم ظلم نہیں سہیں گے۔ ہمارے کمانڈر نے مکہ والوں کی آنکھ میں آنکھ دکھانے کے لیے، انہیں ڈرانے کے لیے، سمجھانے کے لیے، بتانے کے لیے، وارننگ دینے کے لیے سب سے پہلا سریہ بھیجا۔ جیسا ہی رمضان کا مہینہ آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے کمانڈر نے 30 لوگوں کا ایک چھوٹی سی ملٹری فوج بنائی، جس کا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا۔ کہا کہ آپ جائیں یہاں سے اور جا کر 300، ہمیں خبر ملی ہے کہ 300 لوگ مدینہ سے گزرنے والے ہیں، انہیں پکڑے، انہیں ٹیکل کریں، ان کو آنکھ میں آنکھ ڈالے، انہیں ڈرائیں۔ اور وہ قافلہ کس کا تھا؟ ابو سفیان کا۔ ابو سفیان اور حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آمنا سامنا ہوتا ہے، یہ ہمیں پچھلے ایپیسوڈ میں جان کرا گیا۔ دوسرا سریہ، جیسا ہی شوال کا مہینہ آتا ہے، ہمارے کمانڈر کو پتہ چلتا ہے کہ قافلہ گزرنے والا ہے ابو سفیان کا، اس میں 200 لوگ ہیں۔ تو ہمارے کمانڈر نے عبیدہ بن حارث کو امیر بنایا، انہیں پہلے کے مقابلے میں ڈبل صحابہ دیے، پہلے 60 دیے تھے حمزہ رضی اللہ عنہ کو، اب دیے 60۔ کہا جائے ابو سفیان کو ڈرائے دھمکائے، آگے دونوں طرف سے تیر چلے لیکن کسی کا کچھ نہیں ہوا، اور یہ جو فوج تھی وہ واپس آ گئی۔ اب تیسرا سریہ، جیسا ہی ذو القعدہ آتا ہے، ہمارے کمانڈر کو پتہ چلتا ہے کہ قافلہ گزرنے والا ہے مدینہ سے، تو سعد بن ابی وقاص کو 20 لوگوں کو دے کر بھیجتے ہیں، کہتے ہیں کہ جاؤ ان کی خبر لے کر آؤ، لیکن جب تک وہ جاتے ہیں وہ قافلہ مس ہو جاتا ہے۔ اب جیسا اس سفر کا مہینہ آتا ہے، اس میں ہمارے کمانڈر خود جاتے ہیں، خود شامل ہوتے ہیں، کہتے ہیں غزوہ سب سے پہلا غزوہ، اور چوتھے نمبر پر مسلمانوں کی فوج مدینہ سے باہر نکلتی ہے۔ اب ہمارے امیر کو پتہ چلتا ہے کہ ایک قافلہ یہاں سے گزرنے والا ہے، تو مدینہ سے تقریباً 200 کلومیٹر دور ابوا نامی جگہ تک جاتے ہیں کہ قافلے کو روکتے ہیں، ان سے ایک دو حادثات کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کیا معاملات ہیں، اور اپنے پیچھے جو امیر تھے مدینہ کے، وہ سعد بن عبادہ کو بناتے ہیں اور وہاں پر جاتے ہیں۔ لیکن جب جاتے ہیں وہاں پر ابوا نامی جگہ پر، تو وہاں پر کچھ نہیں لگتا ہاتھ، پھر وہاں سے واپس آ جاتے ہیں۔ پانچویں بار، جو 5واں غزوہ، یعنی 5ویں بار مسلمانوں کی فوج مدینہ سے نکلتی ہے ربیع الاول میں، ہجرت کا دوسرا سال ہے۔ ہمارے کمانڈر کو خبر ملتی ہے کہ ایک قافلہ امیہ بن خلف 2500، یعنی 2500 کیمل کی تجارت کا سامان لگا ہوا یہاں سے جا رہا ہے، اور اس کی حفاظت کرنے والے کتنے؟ 100 لوگ۔ ہمارے کمانڈر نے کہا کہ کون کون ساتھی میرے ساتھ چلنے والے، تو تقریباً 200 صحابہ جمع ہو گئے، اور جو مدینہ کے امیر تھے سعد بن معاذ کو بناتے ہیں اور اس قافلے کو پکڑنے کے لیے جاتے ہیں، تقریباً 50 یا 60 کلومیٹر دور تک جاتے ہیں، لیکن جب وہاں جا کر پتہ چلتا ہے کہ وہ بھی قافلہ ہاتھ سے نکل گیا۔ اب یہ چھوٹی موٹی خبریں جیسا ہی مکہ والوں کو مل رہی ہے کہ مسلمان پیچھا کر رہے ہیں، مسلمان آ رہے ہیں، مسلمان جا رہے ہیں، مسلمان آ گئے تھے،
پہلے تو حمزہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہو گیا، اس کے بعد ابو سفیان کے ساتھ ہو گیا، لیکن اب مکہ والوں کو، قریش کو خبر مل رہی ہے کہ آہستہ آہستہ مسلمانوں کی جو طاقت ہے وہ بڑھ رہی ہے۔ بار بار مسلمان قافلوں کو روکنے کے لیے ان کے بیچ میں آتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح سے قافلے کو لوٹ لے۔ یہ مکہ والے تمام باتیں اپنی پارلیمنٹ میں شروع کر دی جو دارالندوہ ہیں۔ وہ کہنے لگے کہ دیکھو کہ مسلمان آ گئے، ہم پر چڑھنے والے ہیں، ہمیں کسی طرح سے اس کا سلیوشن نکالنا ہے کہ وہ حملہ کرنے سے پہلے ہمیں ان پر حملہ کرنا ہے۔ پارلیمنٹ دارالندوہ میں کچھ نیگیٹو لوگ تھے اور کچھ پازیٹیو۔ کچھ نیگیٹو تھے جو حملہ نہیں کرنے پر تھے، لیکن جو پازیٹیو ابو جہل وہ لوگ تھے جو حملہ کرنے کے اوپر راضی تھے۔ پارلیمنٹ میں معاملہ نرم گرم چل رہا تھا کہ کسی طرح سے اس آگ کو، اس جنگ کو آگے بڑھنے نہ دے، اس کو کہیں نہ کہیں سے یہیں پر روک دے، یہیں پر ختم کر دے، کیونکہ ابھی حملہ نہیں ہوا، یہ پارلیمنٹ یہیں پر کینسل ہو جاتی ہے۔ اب جیسا ہی ربیع الاول ختم ہوتا ہے، مکہ کا ایک کافر شخص جس کا نام جابر الفہری تھا، اس نے ایک چھوٹی سی جماعت بنائی اور مدینہ پر حملہ کر دیا، اور ایسی جگہ اس نے حملہ کیا جہاں پر مدینہ کے لوگ جانور چراتے، جو چراگاہ تھی، وہاں پر آتا ہے، لوگوں کو مارتا ہے اور کچھ جانوروں کو چوری کرتا ہے اور وہاں سے فرار ہو جاتا ہے۔ اب جیسے ہی ہمارے کمانڈر کو پتہ چلتا ہے کہ ایک شخص مکہ سے آیا تھا، اس نے یہ کام کر دیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارے کمانڈر نے کہا کہ اس کا پیچھا کرو۔ اس کا پیچھا کرتے ہیں، اس کو پکڑتے ہیں اور اس کو اس کی سزا بھی دیتے ہیں، لیکن اس کا پیچھا کرنے کے لیے ایک فوج کی ضرورت تھی۔ ہمارے کمانڈر اپنے ساتھ 70 صحابہ لے کر نکلتے ہیں اور مدینہ میں جو امیر تھے وہ زید بن حارث، ان کو بناتے ہیں اور نکلتے ہیں۔ کچھ دور تک جاتے ہیں، کچھ پتہ چلتا ہے کہ وہ جو چور تھا، جو بدماش تھا، وہ جابر الفہری، وہ یہاں سے فرار ہو گیا۔ اب یہاں سے دونوں طرف گرمی پیدا ہوتی ہے۔ پہلے یہاں سے مدینہ سے قافلے پر اٹیک ہو رہا تھا، ان کو آنکھ میں آنکھ دکھا رہے تھے، ان کو ڈرا رہے تھے، تمام چیزیں، لیکن اب مکہ والے بھی اب سمجھ گئے، وہ بھی سدھر گئے۔ پہلے سب سے پہلے انہوں نے تو رسول اللہ پر حملہ کیا، اب ان مدینہ کے لوگوں پر چڑھائی کرنے کی دھمکی دی، اس کے بعد چالے چل رہے تھے، بائیکاٹ کیا۔ اب مکہ سے ایک شخص آتا ہے اور آ کر مدینہ کے چراگاہ پر حملہ کرتا ہے، تو یعنی دونوں طرف گرما گرمی کا ماحول ہو گیا۔ اس پر جو مجلس تھی، جو دارالندوہ تھی، جو میٹنگ ان کا پارلیمنٹ تھا، وہاں پر باتیں شروع ہوتی ہیں کہ مکہ والے کب تک خاموش بیٹھیں گے کہ مدینہ کے لوگ آ رہے ہیں، چڑھائی کر رہے ہیں، جا رہے ہیں، ڈرا رہے ہیں۔ تو مکہ والوں کی جو پارلیمنٹ تھی اس میں بحث ہونے لگی کہ ہم بڑے بڑے سردار فیصلہ کرتے ہیں کہ اب اگر مسلمان کوئی بھی غلطی کریں گے تو انہیں اس کا جواب ملے گا۔ یعنی مکہ والوں نے کہا کہ ہم کیوں نہ جنگ کی تیاری کر لیں، کیونکہ جو سب پازیٹیو تھے، کچھ نیگیٹیو تھے، لیکن اب نیگیٹیو جو لوگ تھے ان میں بھی تھوڑا چینج آ گیا، یعنی جو جنگ کے خلاف تھے ان کے اندر بھی یہ رنگ آ گیا کہ کہیں سچ میں مکہ والے ہم پر حملہ نہ کر دیں۔ اب پارلیمنٹ میں بڑے بڑے سرداروں نے فیصلہ لیا کہ ہم جنگ تو نہیں کریں گے، لیکن جنگ کا سامان تو تیار کر لیں گے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ مسلمان مکہ پر اگر حملہ کر دیں ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیٹھے۔ تب ان لوگوں نے فیصلہ کیا کہ ہم جنگ کی تیاری کریں گے، جنگ کے لیے جو سامان ہے، جانور ہے، اسے ہم لے لیں گے، اور یہ جنگ شروع کرنے کے لیے ہمیں ہتھیار کی ضرورت ہے، ہتھیار خریدنے کے لیے مال کی ضرورت ہے، تو ہم مال جمع کرنا شروع کریں گے، اور وہ بھی مال، وہ بھی پراپرٹی جو مسلمانوں کی ہے وہ بھی اپنے اندر لے لیں گے۔ جو پراپرٹی مکہ سے مسلمان مدینہ چلے گئے ان کی پراپرٹی یہیں پر رہ گئی، کیونکہ کفار انہیں تنگ کر رہے تھے، انہیں ستا رہے تھے، تو ان لوگوں نے اپنی جان بچانے کے لیے اپنا مال، اپنا گھر، اپنے کھیت، اپنے جانور، تمام چیزیں مکہ میں ہی چھوڑ کر چلے گئے۔ مکہ والوں نے یہ کہا کہ ہم ان کی جو پراپرٹی ہے وہ بھی لے لیں گے، اپنا بھی حصہ ڈالیں گے اور ایک بہت بڑی تجارت کریں گے۔ کہا کہ اتنی بڑی تجارت کریں گے جس میں جتنا فائدہ ہوگا ہم مسلمانوں کے خلاف اسے استعمال کریں گے۔ تمام مال جمع کر لیا گیا۔ اس کے بعد سردار ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ پہلے کافر تھے، بعد میں مسلمان ہو جاتے ہیں، تو ابو سفیان کو بلاتے ہیں، کہتے ہیں کہ تم لے جاؤ، اس سے خوب پروفٹ کرنا اور بڑے بزنس کر کے جتنا پروفٹ آتا ہے ہم مسلمانوں کے خلاف اسے استعمال کریں گے۔ اب ابو سفیان ایک بہت بڑا تجارتی
مال سامان لے کر مکہ سے شام کے لیے نکلتے ہیں۔ اب ہمارے کمانڈر کو پتہ چلتا ہے کہ ابو سفیان یہاں سے مکہ سے مال شام لے کر جا رہے ہیں، اور یہ تجارت بہت بڑی تجارت ہے اور یہ بالکل مسلمانوں کے خلاف استعمال ہونے والی ہے۔ تو ہمارے کمانڈر نے کہا کیوں نہ اس قافلے کو پکڑ لیا جائے تو مسلمانوں کی جو مالی معاملات ہے وہ بالکل سٹرونگ ہو جائے، کیونکہ جب جو قافلہ ہے وہ واپسی میں آتا ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ 1000 اونٹ ان کے پاس تھے اور 50,000 دینار کیش اور تقریباً 250 کلو گولڈ، یہ واپسی میں آتے ہیں۔ اس سے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ مکہ والوں کی جو ٹریڈ تھی یہ چھوٹی موٹی نہیں تھے۔ جو امیہ بن خلف تھا اور 2500 اونٹ لے کر نکلا، تو سوچے کہ کتنی چھوٹی موٹی تجارت نہیں ہے۔ اور جو تجارت جو کشمش کا جو معاملات ابھی آگے بھی آئے گا وہ دیکھیں، حفاظت کرنے والے کم اور جو مال تجارت کا ہے وہ بہت زیادہ۔ اب ایسے ہی ہمارے کمانڈر کو خبر ملتی ہے کہ ایک بہت بڑا ابو سفیان کا تجارتی قافلہ مکہ سے نکلتا ہے شام کی طرف۔ تو ہمارے کمانڈر اس کو کیچ کرنے کے لیے نکلتے ہیں۔ یہ ہجرت کا دوسرا سال تھا، مہینہ جمادی الاولیٰ، اور صحابہ تقریباً 200 صحابہ تھے، اور مدینہ کے امیر ابو سلمہ بن عبد الاسد مخزومی، ہمارے کمانڈر ان کو امیر بناتے ہیں اور قافلے کا پیچھا کرتے ہیں، اس کو پکڑتے ہیں اور اس کو اس کی سزا بھی دیتے ہیں۔ لیکن اس کا پیچھا کرنے کے لیے ایک فوج کی ضرورت تھی۔ ہمارے کمانڈر اپنے ساتھ 70 صحابہ لے کر نکلتے ہیں اور مدینہ میں جو امیر تھے وہ زید بن حارث، ان کو بناتے ہیں اور نکلتے ہیں۔ کچھ دور تک جاتے ہیں، کچھ پتہ چلتا ہے کہ وہ جو چور تھا، جو بدماش تھا، وہ جابر الفہری، وہ یہاں سے فرار ہو گیا۔ اب یہاں سے دونوں طرف گرمی پیدا ہوتی ہے۔ پہلے یہاں سے مدینہ سے قافلے پر اٹیک ہو رہا تھا، ان کو آنکھ میں آنکھ دکھا رہے تھے، ان کو ڈرا رہے تھے، تمام چیزیں۔ لیکن اب مکہ والے بھی اب سمجھ گئے، وہ بھی سدھر گئے۔ پہلے سب سے پہلے انہوں نے تو رسول اللہ پر حملہ کیا، اب ان مدینہ کے لوگوں پر چڑھائی کرنے کی دھمکی دی، اس کے بعد چالے چل رہے تھے، بائیکاٹ کیا۔ اب مکہ سے ایک شخص آتا ہے اور آ کر مدینہ کے چراگاہ پر حملہ کرتا ہے، تو یعنی دونوں طرف گرما گرمی کا ماحول ہو گیا۔ اس پر جو مجلس تھی، جو دارالندوہ تھی، جو میٹنگ ان کا پارلیمنٹ تھا، وہاں پر باتیں شروع ہوتی ہیں کہ مکہ والے کب تک خاموش بیٹھیں گے کہ مدینہ کے لوگ آ رہے ہیں، چڑھائی کر رہے ہیں، جا رہے ہیں، ڈرا رہے ہیں۔ تو مکہ والوں کی جو پارلیمنٹ تھی اس میں بحث ہونے لگی کہ ہم بڑے بڑے سردار فیصلہ کرتے ہیں کہ اب اگر مسلمان کوئی بھی غلطی کریں گے تو انہیں اس کا جواب ملے گا۔ یعنی مکہ والوں نے کہا کہ ہم کیوں نہ جنگ کی تیاری کر لیں، کیونکہ جو سب پازیٹیو تھے، کچھ نیگیٹیو تھے، لیکن اب نیگیٹیو جو لوگ تھے ان میں بھی تھوڑا چینج آ گیا۔ جو جنگ کے خلاف تھے ان کے اندر بھی یہ رنگ آ گیا کہ کہیں سچ میں مکہ والے ہم پر حملہ نہ کر دیں۔ اب پارلیمنٹ میں بڑے بڑے سرداروں نے فیصلہ لیا کہ ہم جنگ تو نہیں کریں گے، لیکن جنگ کا سامان تو تیار کر لیں گے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ مسلمان مکہ پر اگر حملہ کر دیں ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیٹھے۔ تب ان لوگوں نے فیصلہ کیا کہ ہم جنگ کی تیاری کریں گے، جنگ کے لیے جو سامان ہے، جانور ہے، اسے ہم لے لیں گے، اور یہ جنگ شروع کرنے کے لیے ہمیں ہتھیار کی ضرورت ہے، ہتھیار خریدنے کے لیے مال کی ضرورت ہے، تو ہم مال جمع کرنا شروع کریں گے، اور وہ بھی مال، وہ بھی پراپرٹی جو مسلمانوں کی ہے وہ بھی اپنے اندر لے لیں گے۔ جو پراپرٹی مکہ سے مسلمان مدینہ چلے گئے ان کی پراپرٹی یہیں پر رہ گئی، کیونکہ کفار انہیں تنگ کر رہے تھے، انہیں ستا رہے تھے، تو ان لوگوں نے اپنی جان بچانے کے لیے اپنا مال، اپنا گھر، اپنے کھیت، اپنے جانور، تمام چیزیں مکہ میں ہی چھوڑ کر چلے گئے۔ مکہ والوں نے یہ کہا کہ ہم ان کی جو پراپرٹی ہے وہ بھی لے لیں گے، اپنا بھی حصہ ڈالیں گے اور ایک بہت بڑی تجارت کریں گے۔ کہا کہ اتنی بڑی تجارت کریں گے جس میں جتنا فائدہ ہوگا ہم مسلمانوں کے خلاف اسے استعمال کریں گے۔ تمام مال جمع کر لیا گیا۔ اس کے بعد سردار ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ پہلے کافر تھے، بعد میں مسلمان ہو جاتے ہیں، تو ابو سفیان کو بلاتے ہیں، کہتے ہیں کہ تم لے جاؤ، اس سے خوب پروفٹ کرنا اور بڑے بزنس کر کے جتنا پروفٹ آتا ہے ہم مسلمانوں کے خلاف اسے استعمال کریں گے۔ اب ابو سفیان ایک بہت بڑا تجارتی مال سامان لے کر مکہ سے شام کے لیے نکلتے ہیں۔ اب ہمارے کمانڈر کو پتہ چلتا ہے کہ ابو سفیان یہاں سے مکہ سے مال شام لے کر جا رہے ہیں، اور یہ تجارت بہت بڑی تجارت ہے اور یہ بالکل مسلمانوں کے خلاف استعمال ہونے والی ہے۔ تو ہمارے کمانڈر نے کہا
کیوں نہ اس قافلے کو پکڑ لیا جائے تو مسلمانوں کی جو مالی معاملات ہے وہ بالکل سٹرونگ ہو جائے، کیونکہ جب جو قافلہ ہے وہ واپسی میں آتا ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ 1000 اونٹ ان کے پاس تھے اور 50,000 دینار کیش اور تقریباً 250 کلو گولڈ، یہ واپسی میں آتے ہیں۔ اس سے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ مکہ والوں کی جو ٹریڈ تھی یہ چھوٹی موٹی نہیں تھے۔ جو امیہ بن خلف تھا اور 2500 اونٹ لے کر نکلا، تو سوچے کہ کتنی چھوٹی موٹی تجارت نہیں ہے۔ اور جو تجارت، جو کشمش کا جو معاملات ابھی آگے بھی آئے گا وہ دیکھیں، حفاظت کرنے والے کم اور جو مال تجارت کا ہے وہ بہت زیادہ۔ اب ایسے ہی ہمارے کمانڈر کو خبر ملتی ہے کہ ایک بہت بڑا ابو سفیان کا تجارتی قافلہ مکہ سے نکلتا ہے شام کی طرف، تو ہمارے کمانڈر اس کو کیچ کرنے کے لیے نکلتے ہیں۔ یہ ہجرت کا دوسرا سال تھا، مہینہ جمادی الاولیٰ، اور صحابہ تقریباً 200 صحابہ تھے، اور مدینہ کے امیر ابو سلمہ بن عبد الاسد مخزومی، ہمارے کمانڈر ان کو امیر بناتے ہیں اور قافلے کو پکڑنے کے لیے جاتے ہیں۔ اب مدینہ سے نکلتے ہیں، اس قافلے کو کسی طرح پکڑ لے اور پکڑنے کے بعد اسے اپنے قابو میں کر لے، اور اس کی حفاظت کرنے والے بھی صرف 100 لوگ ہیں۔ لیکن جب اس مقام پہ پہنچتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ قافلہ یہاں سے نکل گیا۔ لیکن اب یہ بات ہمیں یاد رکھنا ہے کہ جو قافلہ شام سے مکہ واپس آئے گا، یہی قافلہ سبب بنے گا جنگ بدر کا۔ جنگ بدر، اسی قافلے کو پکڑنے کے لیے ہمارے کمانڈر نکلتے ہیں، اسی وقت میں جو جنگ بدر ہے وہ ہو جاتی ہے۔ یعنی یہ قافلہ نکلا تھا یہاں سے جمادی الاولیٰ میں، اور 3 مہینے کے بعد جب وہ واپس آتا ہے تو جنگ بدر کا معاملہ پیش آتا ہے۔ ہمارے کمانڈر تو جاتے ہیں اس قافلے کو پکڑنے کے لیے، لیکن ہاتھ نہیں لگتا، کیونکہ ہمارے پاس نہ ٹیکنالوجی تھی اور نہ گیجٹس تھے، نہ میپ تھے، نہ اور کوئی چیز تھی۔ جس طرح اونٹوں پہ سفر کرتے، پیدل جاتے، رک رک کر سفر کرتے، نہ لائٹس تھی، دن میں سفر کرتے، رات میں چھپ چھپ کر کرتے، کسی طرح سے۔ لیکن اب جب قافلے کے پاس پہنچتے تو ہر بار ناکامی ہوتی۔ اسے یہ بات بھی پتہ چل گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب نہیں معلوم تھا، غیب اللہ جانتا ہے، غیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتہ تھا۔ ایسے جمادی الاولیٰ گزر جاتا ہے، جمادی الثانی گزر جاتا ہے، جیسے ہی رجب آتا ہے، اس مہینے میں مکہ والوں کی گرمی اب تبدیل ہو جاتی ہے۔ پہلے ان کے پاس گرمی تھی کہ اب مسلمانوں کو ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، لیکن رجب کے مہینے میں ان کے دلوں میں مسلمانوں کے خلاف بدلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ ہوا کیا، پہلے وہ سن لیے تاکہ آپ کو جو سٹوری ہم سن رہے ہیں، سٹوری وہ آپ کے دل و دماغ میں محفوظ ہو جائے۔ ہجرت کا دوسرا سال تھا، مہینہ رجب، ہمارے کمانڈر نے ایک چھوٹا سا دستہ بنایا۔ اس میں صرف 12 لوگ تھے، اور اس دستے کے امیر عبداللہ بن جہش۔ یہ آپ غور سے سنیں کہ یہاں سے جو تبدیلی ہوتی ہے، یہاں سے جو دونوں طرف گرمی اور دونوں طرف جنگ کا ماحول ہے، جو پچھلے ایپیسوڈ میں بتایا تھا میں نے کہ اب یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ یعنی مکہ والوں کو تو بس یہ چل رہا ہے کہ وہ مسلمان بار بار بیچ میں آ رہے ہیں، بار بار بیچ سے راستے کو کاٹ رہے ہیں، ہمیں روک رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، لیکن اب اس مارکے سے، یعنی اس سریے سے انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ مسلمان بڑے طاقتور ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے کمانڈر نے 12 لوگوں کا ایک دستہ بنایا، جس کے ان کے امیر تھے عبداللہ بن جہش۔ انہیں 6 اونٹ دیے گئے، کہا کہ باری باری کر بیٹھنا، اور ہمارے کمانڈر نے انہیں ایک لیٹر دیا، کہا کہ جب یہاں سے 2 دن تک آپ سفر کرنا، جب 2 دن پورے ہو گئے تب میرا یہ لیٹر اوپن کرنا۔ عبداللہ بن جہش 6 اونٹ اور اپنے 11 ساتھیوں کو لے کر نکلتے ہیں۔ کمانڈر نے کہا تھا کہ جب 2 دن گزر گئے اس کے بعد اس لیٹر کو کھولنا پڑھنا۔ اب 2 دن گزر گئے، سفر ہو گیا، عبداللہ بن جہش نے لیٹر کھولا تو اس میں لکھا تھا کہ جب تم یہ لیٹر کھولو تو آگے بڑھتے رہنا، یہاں تک کہ مکہ اور طیف کے درمیان ایک وادی ہے، وادی نخلا، اس میں اتر جانا۔ وہاں سے مکہ کے جو لوگ ہیں ان لوگوں پر نظر رکھنا، ان کے قافلوں پر نظر رکھو کہ وہ کیا کر رہے ہیں، کیا لے کر جا رہے ہیں، کتنے آدمی ہیں، کتنے اونٹ ہیں، کون سی تجارت کر رہے ہیں۔ یہ تمام چیزیں اپنے دل اور دماغ میں محفوظ کرنا، اور تمام انفارمیشن میرے پاس لے کر آنا۔ لیٹر میں لکھا تھا کہ بس تم لوگ دیکھنا
کہ کیا لے کر جا رہے ہیں اور کیا لے کر آ رہے ہیں۔ عبداللہ بن جہش نے لیٹر کھولا، پڑھا، اپنے بھائیوں کو سنایا اور کہا بھائیوں یہ موت کی دعوت ہے۔ آپ لوگ سیرت کی جو ہم ہسٹری یا سیرت کے بارے میں پڑھیں تقریباً 3-4 ایپیسوڈز میں، اس میں آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے کمانڈر صرف 60 کلومیٹر، 70 کلومیٹر، 100 کلومیٹر یا 200 کلومیٹر کے دائرے کے اندر ہی مکہ والوں کے اوپر نظر رکھتے ہیں، اس کے آگے نہیں گئے، کیونکہ اگر وہ آگے بڑھتے تو مکہ خریب ہو جاتا، مدینہ پیچھے ہو جاتا۔ لیکن اب یہاں پر دیکھیں کہ کیا معاملات ہیں کہ عبداللہ بن جہش کو کہا کہ آپ طیف تک جانا۔ مکہ سے طیف 110 کلومیٹر لگا لیں آپ، یا 140 کلومیٹر اگر لگا لیں آپ اگر اس کے آس پاس، لیکن ہم جو قرن المنازل ہے جو احرام باندھتے ہیں وہ کتنی دور ہے مکہ سے۔ اب وہاں سے گزرنا ہے طیف کے طرف، طیف مکہ سے بالکل قریب ہو جاتا ہے اور مدینہ سے تو بہت دور ہو جائے گا، یعنی بالکل مکہ والوں کی منہ کے اندر۔ عبداللہ بن جہش نے کہا کہ میرے بھائیوں جان پیاری ہے تو واپس چلے جاؤ، ہمارے کمانڈر نے ہمیں کمانڈ دیا ہے، میں تو اسے پورا کروں گا، جسے شہادت منظور ہے تو میرے ساتھ چلے، اگر کسی کو جان پیاری ہے تو وہ چلے جائیں، میں اکیلا چلا جاؤں گا۔ ایسی باتیں کی، ایسی تقریر کی کہ سب کہنے لگے ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے، یعنی سب کے سب اٹھ کے کھڑے ہو گئے کہ ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے۔ اب جیسے ہی سفر شروع کیا، راستے میں سعد بن ابی وقاص اور عتبہ بن غزوان کا جو اونٹ تھا وہ غائب ہو گیا۔ یہ دونوں پیچھے رہ گئے اونٹ کو ڈھونڈنے میں، لیکن جو 10 لوگ تھے وہ عبداللہ بن جہش کے ساتھ سفر شروع کر دیا۔ سفر کرتے کرتے کسی طرح نخلا کی جو وادی تھی وہاں پر پہنچ گئے۔ ہمارے کمانڈر نے کیا کہا تھا لیٹر میں کہ ان پر نظر رکھنا، تو اب یہاں سے وہ مکہ والوں پر نظر رکھ رہے ہیں، مکہ والے کون سی چیز لے کر جا رہے ہیں، مکہ والے کون سی چیز لے کر آ رہے ہیں، ایک ایک چیز، ایک ایک پوائنٹ یہ لوگ نوٹ کر رہے ہیں، ان پر اپنی نظر گڑائے رکھی تھی۔ اب کچھ ہی لمحات گزرتے ہیں تو انہیں ایک قافلے پر نظر پڑتی ہے جس میں تجارت کا سامان کچھ زیادہ ہی تھا، یعنی کشمش، چمڑے۔ قافلے کی حفاظت کرنے والے صرف 4 لوگ، عبداللہ بن مغیرہ کے 2 بیٹے عثمان اور نوفل، اور 2 لوگ عمر بن حضرمی اور حکیم بن قسان مولا۔ مسلمانوں نے دیکھا کہ یہ بہت بڑا تجارتی مال ہے اور اس کی حفاظت کرنے والے صرف 4 لوگ۔ آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ کیا ہم 4 لوگوں کو قید کر لیں اور پورا مال لے کر مدینہ چلے جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش بھی کر دیں گے اور انہیں بتا دیں گے کہ مکہ والوں کے جیب کے اندر جا کر ان کا مال لے کر آئیں۔ اب ان 10 میں سے ایک نے کہا کیا تمہیں آج تاریخ یاد ہے؟ آج ماہ رجب کا آخری دن ہے، یہ حرمت والا مہینہ ہے، اس میں لڑائی نہیں لڑتے، جھگڑے نہیں کرتے، اگر حملہ کر دے تو اس مہینے کی حرمتی ہو جائے گی۔ اب یہ 4 مہینے آپ کو پتہ ہے جس طرح اسکرین پر آپ کو چل رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی دور سے یہ چل رہا ہے کہ 4 مہینوں میں محرم، رجب، ذوالقعدہ، ذوالحج میں نہ لڑائی لڑتے نہ جھگڑے کرتے، ان مہینوں میں جو آپس میں دشمنی تھی وہ سب بھول جاتے ہیں، یعنی اگر آپس کا دشمن تھا، باپ کا دشمن تھا، اگر وہ بازار میں مل جاتا تو جو دوسرا ساتھی تھا وہ خاموش رہتا۔ 10 میں سے ایک نے کہا کہ ماہ رجب کا آخری دن ہے اور آخری رات، یعنی مغرب تک اگر ہم ابھی حملہ کرتے ہیں تو پھر ہم جو حرمت والا مہینہ ہے اس کی بے حرمتی کرتے ہیں، اور اگر ہم رک جاتے ہیں تو یہ جو قافلہ ہے وہ قافلہ حرم کے حدود میں داخل ہو جائے گا، پھر ہمیں وہاں پر بھی لڑائی نہیں کرنی، یعنی حرم کے حدود میں نہ لڑنا ہے، نہ حملہ کرنا ہے، نہ کوئی برا کام کرنا ہے، اور نہ کسی کے ساتھ جھگڑا کرنا ہے۔ اور اگر ہم انتظار کرتے رہے کہ مغرب گزرنے کے بعد، تو مغرب گزرتے ہی یہ قافلہ ہم سے دور بھی ہو جائے گا، حرم میں داخل بھی ہو جائے گا۔ لیکن اب ہمارے پاس موقع ہے، ہم 10 لوگ ہیں اور یہ 4، ہم آسانی سے ان کو قید کر سکتے ہیں اور انہیں مدینہ لے جا سکتے ہیں، اور اگر ہم انتظار کریں گے تو یہ جو موقع ہے ہمارے آنکھوں کے سامنے وہ ویسٹ ہو جائے گا۔ اس بات پر سب ایک ہو جاتے ہیں، سب کا فیصلہ ایک ہو جاتا ہے کہ ہم حملہ کریں گے، یہ ہمارے دشمن ہیں، اس قافلے کو ہمیں نہیں چھوڑنا چاہیے۔ کسی طرح سے وہ قافلے کے سامنے آ جاتے ہیں۔ اب یہ 4 لوگ مسلمانوں کو دیکھ کر خوف میں آ جاتے ہیں کہ ان کے پاس ہتھیار، یہ قافلہ بالکل سامنے اور ہم بالکل 4 لوگ اور یہ سامنے 10 لوگ۔ تو مسلمانوں میں سے کسی نے
ایک تیر چلایا اور ایک شخص عمر بن حضرمی اس کو تیر لگا اور اسی جگہ پر مر گیا۔ مسلمانوں کی طرف سے سب سے پہلا خطر، یعنی ایک مر گیا اور دوسرا شخص تھا نوفل، وہ بھاگ نکلا کسی طرح سے، یعنی مال جانور جتنا تھا جو کچھ تھا اس نے چھوڑا اور وہاں سے فرار ہو گیا۔ اور جو دو باقی بچے تھے عثمان اور حکیم، یعنی جو نوفل تھا بھائی تھا، اپنے بھائی کو چھوڑا وہ تو چلا گیا، لیکن عثمان اور حکیم نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا۔ یہ اسلام کے سب سے پہلے دو قیدی، اسلام کی سب سے پہلی تجارت، اسلام کا سب سے پہلا خطر، اب یہ کسی طرح سے ان دو قیدیوں کو مدینہ لے کر آتے ہیں۔ عبداللہ بن جیش اور ساتھی سمجھ رہے تھے کہ مدینہ میں آتے ہی ہماری شاباشی ہوگی، انعام یا خوشخبری، یا پھر جس طرح سے یعنی ہم نے مسلمانوں کی ایک چھوٹی سی جماعت مکہ کے اندر جا کر ان کے گھر میں گھس کر انہیں مارا، ان کا مال لوٹا جو قافلہ تھا، اور ان کو بندی بنا کر لے کر آئے۔ لیکن جیسا ہی وہ کمانڈر کے پاس آتے ہیں، کمانڈر نے سب سے پہلا سوال کیا کہ تم لوگوں نے حرمت والے مہینے میں جنگ کیوں کی؟ آپ لوگوں کو کس نے اجازت دی کہ قتل کرو اس حرمت والے مہینے میں؟ کس نے کہا کہ آپ لوگ انہیں قیدی بنا کر لے کر آئے؟ کس نے کہا کہ آپ قافلے کو لوٹ کر لے کر آئے؟ ہمارے کمانڈر ان سے ناراض ہو گئے اور کہا کہ ان دونوں لوگوں کو، یعنی عثمان اور دوسرا تھا حکیم، باعزت مکہ کے لیے روانہ کرو، اور جو مال تھا ان کا وہ مال واپس کرو، اور عمر بن حضرمی کا جو قتل ہوا اس کے قتل کا بدلہ اس کے گھر والوں تک پہنچا دو، یعنی جو پیسے تھے وہ ان کے گھر تک پہنچا دو۔ لیکن یہ معاملہ یہیں پر ختم نہیں ہوا، مکہ میں بوال ہو گیا۔ جو شخص نوفل یہاں سے بھاگا تھا اس نے اپنے کپڑے اتار دی، چیخیں مارنے لگا، چلانے لگا، پکارنے لگا کہ مسلمانوں نے حملہ کر دیا، ہائے مسلمانوں نے حملہ کر دیا، اور وہ بھی رجب والے مہینے میں، حرمت والے مہینے میں۔ اب یہ بات سننی تھی قریش کے سرداروں کو، مکہ کے لوگوں کو، انہیں تو بہت بڑا موقع مل گیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کہنے لگے کہ یہ کیسے نبی ہے، حرمت والے مہینوں میں اپنے لوگوں کو کہتے ہیں جا کر قتل کرو۔ یہ حرمت والا مہینہ جس میں ہم نہ لڑائی کرتے ہیں نہ جھگڑا کرتے ہیں، لیکن یہ اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں، اپنے آدمیوں کو بھیجتے ہیں قتل کے لیے، یہ نبی نہیں ہے، یہ جھوٹے شخص ہے۔ حرمت والے مہینوں میں قتل کیا، حرمت والے مہینوں میں قتل کیا۔ مکہ کے لوگ ہر جگہ، ہر گلی، ہر شہر میں یہ معاملہ اٹھانے لگے، پروپیگنڈا، یعنی اس زبردست ٹاپک بنا دیا کہ حرمت والے مہینوں میں ہم اپنے باپ کے دشمن کو چھوڑ دیتے ہیں۔ دشمن ہمارے سامنے ہوتا ہے، ہم خون کے آنسو پیتے ہیں، لیکن ہم اس قاتل کو، اس دشمن کو کچھ نہیں کرتے۔ لیکن یہ شخص جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ نبی ہے، ان کے اوپر قرآن نازل ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں، اور وہ حرمت والے مہینوں کی جو حرمت کو پامال کرتے ہیں۔ اتنا پروپیگنڈا بنایا، اتنا اچھالا، اس کے بعد ان لوگوں کا جواب اللہ سبحانہ تعالیٰ دیتا ہے۔ آیت نمبر 217 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ سوال کرتے ہیں حرمت والے مہینوں میں لڑنا کیسا ہے، تو انہیں کہہ دیجئے لڑنا بہت بڑا گناہ ہے۔ لیکن یہ لوگ سوال کرتے ہیں، ان سے کہے کہ اپنے گریبان میں جھانک لے، سب سے پہلے اپنے اعمال کا محاسبہ کر لے۔ کافر لوگ کہتے ہیں کہ حرمت والے مہینوں میں مسلمانوں نے قتل کر دیا، مسلمانوں سے قتل ہو گیا غلطی سے، اس کی دیت بھی تمہیں مل گئی، اس کے بدلے میں جو مال تھا وہ تمہیں مل گیا، اور جو مال لوٹا تھا مسلمانوں نے اسے واپس بھی کر دیا، اور دو بندی بھی بنائے تھے، دو قیدی بنائے تھے، انہیں بھی تمہیں واپس کر دیا۔ اب تم لوگ مسلمانوں کو بدنام کرتے ہو کہ حرمت والے مہینے میں قتل کر دیا، حرمت والے مہینے میں قتل کر دیا۔ کیا آج پہلی بار حرمت والا مہینہ یاد آیا؟ یعنی تب کہاں تھے کہ بلال کو زمین پر رگڑ دیا گیا، تب تمہیں حرمت والا مہینہ یاد نہیں آیا؟ رسول اللہ کے اوپر کعبے کے سامنے اجڑی ڈال دی گئی، تب تمہیں حرمت والا مہینہ یاد نہیں آیا؟ صحابہ کو گلے میں رسیاں ڈال کر مکہ کی گلیوں میں رگڑ دیا جاتا، تب تمہیں حرمت والا مہینہ یاد نہیں آیا؟ مسلمانوں کی جان نکال دی، محرم، رجب، ذوالقعدہ، ذوالحج، یہ تمام مہینوں میں تم لوگوں نے ٹارچر کیا، پورا سال بھر مسلمانوں کو مارتے رہے،
حتیٰ کہ 3 سال کا بائیکاٹ کیا، تب تمہیں ان حرمت والے مہینوں کا یاد نہیں آیا؟ یہ کیا پتے کھاتے ہیں، چمڑی کھاتے ہیں، جب تمہیں یاد نہیں آیا؟ مسلمانوں نے حرم کے باہر ایک آدمی کو قتل کر دیا، لیکن تم لوگ حرم کی حدود میں رہ کر ظلم پر ظلم کرتے ہیں۔ حرم کے اندر رہ کر سمیہ اور یاسر کا قتل کر دیا، تب تمہیں حرمت والے مہینے یاد نہیں آئے؟ آج ایک قتل ہو گیا تو تمہیں یاد آ گیا کہ حرمت والا مہینہ؟ اس سے پہلے تم لوگ حرمت والے مہینے میں کتنا ظلم کرتے، کیا کبھی یاد نہیں آیا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ بقرہ کی آیات نمبر 217 میں بتاتا ہے کہ اس حرمت والے مہینے میں جنگ لڑنا یا لڑائی کرنا بڑا گناہ ہے، لیکن اس سے بھی بڑا گناہ ہے کہ مکہ والوں کو ان کے گھروں سے نکال دیا، ان کا مال لوٹ لیا، مکہ میں داخل ہونے سے روکتے ہو، کعبے کا طواف کرنے سے روکتے ہو، تب تمہیں یاد نہیں آیا حرمت والے مہینے؟ اور سب سے بڑا گناہ اللہ کی زمین پر غیر اللہ کی عبادت کرتے ہو، یہ تو سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید نازل کر کر یہ کافروں کو پھٹکارتا ہے، بتاتا ہے کہ حرمت والے مہینے تمہیں آج ہی یاد ہے۔ آج کے ساتھ آج کا جو ایپیسوڈ اس کو یہیں ختم کرتے ہیں۔ شروعات میں شاید ہو سکتا ہے سلپ آف ٹنگ کی وجہ سے میں نے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ساتھی دیے تھے پہلے سریے میں، وہ شاید 30 کے بدلے 60 کہہ دیا، شاید ہو سکتا ہے وہ باتوں باتوں میں میری زبان سے نکل گئے۔ اور ایک سوال کیا تھا میں نے پچھلے بار آپ کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں حملہ کرتے مکہ والوں پر، کیوں ان کا مال لوٹتے، کیوں ان سے جنگ کرتے؟ کیا نبی کو یہ چیزیں پسند تھی؟ یہ بار بار کافروں کی طرف سے یا نان مسلم کی طرف سے سوال آتے ہیں، اس کا جواب ہمیں یاد ہونا چاہیے، ہمیں آسانی سے دینا چاہیے کہ سب سے پہلے جنگ مکہ والوں نے چھیڑی تھی، سب سے پہلے لوٹ مار ان لوگوں نے کیا، سب سے پہلا قتل سمیہ اور یاسر کا ان لوگوں نے کیا، مسلمانوں نے نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صرف ان کو جواب دیا کہ تم لوگوں نے جو کیا اس کا جواب دیا۔ ابھی آپ نے سنا تھا کہ مسلمانوں سے ایک چھوٹی سی غلطی ہو گئی، اور جب غلطی ہو گئی تو غلطی کا جو پچھتاوا تھا، ان کا مال واپس کر دیا، جو قیدی تھے انہیں واپس کر دیا، اور دیت تھی وہ بھی دے دیا۔ اسلام ہمیں جنگ، قتال، خون نہیں سکھاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت سے، اچھے اخلاق سے اسلام کو عام کیا۔ اسی کے ساتھ جو آج کا ایپیسوڈ ہے وہ آج مکمل کرتے ہیں۔ بارک اللہ فیک و جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔